أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 154 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 154 کی تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی اور ان میں جو باتیں لکھی تھیں ان میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان تھا جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ قوم کے 70 نمائندے منتخب کر کے انہیں کوہ طور پر لے آئیں۔ بعض روایات میں ہے کہ وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام سنا دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے مطالبے کو بڑھایا اور کہا کہ اس وقت تک یقین نہیں آئے گا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اس معاندانہ مطالبے کی وجہ سے ان پر بجلی کا کڑکا ہوا، جس سے زلزلے کی کیفیت پیدا کر دی گئی اور سب بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے، ابن کثیر عماد الدین کثیر۔ اب عنوان ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور امت محمدیہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی جو شدت غضب سے پھینک دی گئی تھی۔ یہ حرکت بت پرستی پر غیرت اور غصے کی وجہ تھی۔ ارشاد ہے کہ اس کے اندر ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ جب انہیں پھینک دیا گیا تو وہ ٹوٹ گئیں، پھر جمع کر لیا گیا، اور اس بنا پر بعض سلف نے کہا کہ ان ٹوٹی ہوئی تختیوں میں ہدایت اور رحمت کے احکامات درج تھے، لیکن تفصیل سے متعلق احکامات ضائع ہو گئے۔ گمان کیا گیا ہے کہ اسرائیلی بادشاہوں کے خزانوں میں دولت اسلامیہ کے زمانے میں یہ ٹکڑے موجود تھے، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن اس دلیل سے واضح ہے کہ پھینک دینے سے مراد بے ادبی نہیں تھا، وہ تختیاں جنت کے جوہر کی بنی ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے خبر دی کہ جب انہیں اٹھا لیا تو اس میں ہدایت اور رحمت تھی۔ رحمت کے معنی خشوع و خضوع کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، میں الواح میں لکھا پاتا ہوں کہ اب بہترین امت ہوگی جو ہمیشہ اچھی باتوں کو سکھاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکتی رہے گی۔ اے اللہ تعالیٰ، وہ امت میری ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، وہ تو امت محمد احمد کی امت ہوگی۔ پھر کہا، یا رب، ان الواح سے ایک ایسی امت کا پتہ چلتا ہے جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی، یا خدا وہ میری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ احمد کی امت ہوگی۔ پھر کہا، یا رب، اس امت کا قرآن کے سینوں میں ہوگا، ان امت کا دلوں میں دیکھ کر پڑھتے ہوں گے، حالانکہ ان سے پہلے کے سبھی لوگ اپنے قرآن پر نظر ڈال کر قرآن پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ ان کا
قرآن اگر ہٹا لیا جائے تو پھر ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا اور نہ کچھ وہ پہچان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حفظ کی ایسی قوت دی ہے کہ وہ کسی امت کو نہیں دی گئی۔ یا رب میری امت ایسی ہو۔ کہا اے موسیٰ وہ تو امت احمد کی ہوگی۔ پھر کہا گیا یا رب وہ امت میری ہو، ہر کتاب پر ایمان لائے گی، وہ گمراہوں اور کافروں سے قتال کرے گی، حتیٰ کہ کان دجال سے بھی لڑیں گے، الہی وہ میری امت ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ احمد کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب الواح میں ایسی امت کا ذکر ہے وہ اپنے نذرانے اور صدقات خود آپس کے لوگوں میں ہی کھا لیں گے، حالانکہ اس امت سے پہلے کی امتوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ اگر کوئی صدقہ یا نظر پیش کرنے ہوتے تو وہ قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ آگ کو بھیجتا اور آگ اسے کھا جاتی، اور قبول نہ ہوتا تو آگ اسے کبھی بھی نہ کھا پاتی، اور درندے اور پرندے آ کر کھا جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے گا۔ یا رب وہ امت میری ہو، تو فرمایا نہیں وہ امت احمد کی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار جو کچھ پڑھا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔